اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب علیہ السلام۔ حضرت زینب علیہ السلام علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی لخت جگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پوتی، امام حسن و حسین علیہ السلام کی بہن، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی بہو اور محسن انسانیت کی وہ خاتون کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی جرأت اور شجاعت سے دشمنوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ علی کی اس بہادر بیٹی نے اپنی تقاریر اور بہادری اور خود اعتمادی سے یزید کے درباریوں کی زبانیں بند کر دی۔ حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہید تو بس کربلا میں شہید ہو گئے، مگر دوستو، بی بی زینب علیہ السلام تو قدم قدم پر مرتی رہیں۔ ایسے دکھ اور غم بی بی زینب نے دیکھے کہ ایسے غم اگر پہاڑ پر نازل ہوتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بی بی زینب علیہ السلام دنیا کی وہ دکھی ترین خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بیٹوں کو کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بی بی کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھتی اور اپنے جان بازوں کو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتی، اور جب آپ علیہ السلام کا کوئی جان باز شہید ہوتا تو خیمہ گاہ میں آ کر خبر دیتی، خیمے کی عورتوں اور بچوں کو سنبھالتی اور کربلا کے میدان سے لاشیں لانے میں مدد بھی کرتی۔ بی بی زینب علیہ السلام کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 5 بھائی شہید ہوئے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے کبھی اپنے بیٹوں کے لیے گریہ نہ کی۔ آپ علیہ السلام نے غم کیا تو اپنے جوان بھتیجے علی اکبر علیہ السلام کی جوانی پر کہ جسے بی بی زینب علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ اس کربلا کے میدان میں ننھا علی اصغر شہید ہوا اور آپ علیہ السلام کے مرحوم بھائی حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور قید خانے میں امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر سکینہ علیہ السلام کی موت کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ حضرت زینب علیہ السلام 5 جمادی الاول 5 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھیں، حسن و حسین علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ علیہ السلام کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم ام الحسن آپ علیہ السلام کی کنیت تھی۔ صدیقہ صغریٰ آپ علیہ السلام کا لقب تھا۔ ولادت کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کا نام زینب رکھا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا۔ 6-7 برس کی تھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ام البنین اور اسماء جیسی عظیم خواتین نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب علیہ السلام کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی آپ کو دیکھتے تو تعظیم سے کھڑے ہو جاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے گھر کے تمام معاملات آپ علیہ السلام کے ذمہ تھے۔ بڑی ہوئیں تو آپ علیہ السلام کی شادی علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جعفر طیار، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی گئی، جن سے آپ کی اولاد ہوئی، اور آپ کے بیٹے اونا محمد کربلا میں اپنے ماموں حسین علیہ السلام پر قربان ہوئے اور شہادت پائی۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب علیہ السلام دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہیں، اور استقامت، عبادت، ایثار جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے پر یتیموں، بیواؤں، بچوں، جوانوں، عورتوں اور مردوں کی نگرانی آپ علیہ السلام نے کی۔ دشمنوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور لٹے ہوئے قافلے کا قید ہو جانا۔ کوفہ میں آپ علیہ السلام کی لاجواب تقاریر
عبداللہ ابن زیاد کی گستاخیوں کا جواب، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور یزید کے دربار میں اپنی حقانیت اور واقعات کربلا کا اعلان، فصیح و بلیغ خطبے اور برخاستہ جوابات، ایسی تقاریر کہ ہر ایک حیران رہ گیا اور سب کو ایسا لگا کہ جیسے کہ علی کی بیٹی ایسے تقریر کر رہی تھی کہ جیسے علی خود خطبہ دے رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو دشمنوں کے ہاتھوں سے زندہ بچانا بھی آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ دمشق میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے اور حضرت سکینہ علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا قید و بند میں انتقال کر جانا، یہ بھی بہت ہی غم اور مشکل وقت تھا۔ ہر غم سے بی بی زینب علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور پھر جب آپ علیہ السلام قید سے باہر آئیں تو سب سے پہلے حضرت زینب علیہ السلام نے ممبر پر تقریر کر کے کربلا کے واقعات کو بیان کیا، اپنی قید و بند کی صعوبتیں بیان کیں۔ دوستو، مجالس کا سلسلہ ہماری بی بی زینب علیہ السلام ثانیہ زہرا سے شروع ہوا اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا دین اگر سلامت ہے تو کربلا کی وجہ سے ہے، اور اگر کربلا زندہ ہے تو بی بی زینب کی وجہ سے ہے۔ کربلا میں امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، مختصراً بیان کرتی ہوں۔ فرمایا امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام نے: میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے دنیا کو خلق کیا اور اس کو نیستی و فنا کا گھر قرار دیا اور اہل دنیا کا گناہگو حالات سے امتحان لیا۔ پس فریب خوردہ ہے وہ شخص جو اس دنیا سے دھوکہ کھائے۔ یہ دنیا تم کو فریب نہ دے، کیونکہ اس نے ہر امیدوار کی امید کو قطع کیا ہے، اور تم مستحق غضب الہی ہو گئے ہو اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے ہو، جس کے سبب سے خدا تم پر غضبناک ہوا اور منہ پھیر لیا ہے، اور تم مستحق غضب الہی ہو گئے ہو اور اس کی رحمت سے دور ہو گئے ہو۔ پس نیک ہے ہمارا خدا اور برے بندے ہو تم کہ پہلے اقرار عبودیت کیا اور بظاہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اب اس کی اطاعت پر ہجوم کیا اور در پہ قتل کیا۔ بتحقیق کہ شیطان تم پر غالب ہوا ہے اور یاد خدا تمہارے دلوں سے بھلا دی ہے، پس برا ہو تمہارا اور ہلاکت ہو تمہارے لیے اور جن چیزوں کا تم نے قصد کیا ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے: انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی زینب، کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب۔ 10 محرم الحرام کو جب سب شہید ہو گئے اور حضرت زینب علیہ السلام کو اسیر بنا کر یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا تو بی بی زینب علیہ السلام نے بغیر ڈرے دبنگ انداز میں تقاریر کیں۔ آپ علیہ السلام کی تقریر کا مضمون مختصراً بیان کرتی ہوں۔ زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں یزید کے خاندان کے لیے کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو کہ جس کی بوڑھی خاتون یعنی کہ یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہوا ہے۔ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض اور عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ آج تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے، تو عن قریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا۔ تب وہ اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہوگا کہ کاش میرے ہاتھ شل اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔
دوستو، یزید کے دادا کا نام ابو سفیان تھا اور دادی کا نام ہندا تھا، اور ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسد خاکی میدان میں پڑا ہوا تھا اور یزید کی دادی ہندا میدان میں آئی۔ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کا سینہ چاک کیا اور جگر نکال کر حقارت اور نفرت سے چبا لیا۔ دوستو، اس خاندان کی بغض اور نفرت کا اسی بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود یزید اور اس کے گھرانے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے خاندان سے نفرت اور بغض کم نہ ہوا تھا۔ خاندان رسول کو اپنے دربار میں قید کر لینے اور شہداء کے سروں کو نیزے پر سجانے کے بعد یزید نے حقارت اور نفرت سے کہا تھا کہ آج میں نے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا۔ اگر یہ کہ قید خانے سے باہر آنے کے بعد بی بی زینب علیہ السلام نے اپنی تقاریر کا سلسلہ جاری رکھا، کربلا کے واقعات، اپنی تکالیف بیان کرتی تو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے۔ آخر ایک دن ان ملعونوں نے حضرت زینب علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا۔ علی کی بیٹی تو چپ ہو گئیں، مگر آج گھر گھر میں زینب ہے اور تقاریر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت زینب علیہ السلام پر، علی کی بیٹی پر اور تمام شہداء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ محمد
کے اجڑ جائیں